السلام علیکم پیارے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست علی۔ جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ پچھلے اسباق میں ہم نے اصول دین کے بارے میں پڑھا ہے۔ اصول دین میں ہم نے اصول دین کا سب سے پہلا رکن توحید کے بارے میں پڑھا، یعنی توحید خدا بند عالم کو ایک ماننا۔ اور اس کے بعد ہم نے توحید میں صفات ثبوتیہ، وہ 8 صفات پڑھی ہیں جو اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے صفات سلبیہ، یعنی وہ 8 صفات جو اللہ تعالیٰ میں نہیں پائی جاتی۔ اور اس کے علاوہ ہم نے اصول دین کا دوسرا رکن عدل کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی پیاری آپی فاطمہ۔ جی ہاں، آج ہم اصول دین کا تیسرا رکن نبوت کے بارے میں سبق یاد کریں گے۔ السلام علیکم علی بھائی، آپ کیسے ہیں؟ جی فاطمہ آپی، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ماشاءاللہ۔ فاطمہ آپی، آج ہم اصول دین کا تیسرا رکن نبوت کے بارے میں سبق یاد کریں گے۔ جی ہاں بالکل، آج ہم نبوت کے بارے میں سبق یاد کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ مجھے اصول دین سنائیں۔ اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ جی ہاں بالکل، شاباش۔ جی علی بھائی، آج ہم نبوت کے بارے میں سبق یاد کریں گے۔ اصول دین کا تیسرا رکن نبوت ہے۔ خدا بند عالم نے اپنے احکامات بندوں تک پہنچانے کے لیے جن مقدس اور معصوم حضرات کو منتخب کیا، ان کو نبی اور پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اور ان نبی اور پیغمبر کو جو عہدہ دیا جاتا ہے اسے نبوت کہتے ہیں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آئے ہیں اور ہمیں واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور ہمیں اسی طرح زندگی گزارنی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اچھی اور بہترین زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا حکم نبی کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ فاطمہ آپی، نبی کون ہوتا ہے؟ نبی اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہوتا ہے، اور وہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ فاطمہ آپی، نبی کیسا ہوتا ہے؟ نبی عالم ہوتا ہے اور اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ جس طرح ہم میں مختلف کمزوریاں پائی جاتی ہیں، مگر نبی میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں پائی جاتی۔ جی ہاں بالکل، نبی وہی ہو سکتا ہے جس میں کسی قسم کی کمزوری اور کمی نہ پائی جاتی ہو۔ شاباش علی بھائی، چلے اب آپ مجھے سبق سنائیں۔ فاطمہ آپی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آج کا سبق اپنے ان دوستوں کو سنانا چاہتا ہوں جو ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں بالکل، آج کا سبق ہم اپنے دیکھنے والے دوستوں کو سنائیں گے۔ جی تو پیارے دوستوں، نبوت اصول دین کا تیسرا اہم رکن ہے۔ خدا بند عالم نے بندوں تک اپنے احکامات پہنچانے کے لیے جن مقدس اور معصوم حضرات کو منتخب کیا، ان کو نبی اور پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اور اس نبی اور پیغمبر کو جو عہدہ دیا جاتا ہے اسے نبوت کہتے ہیں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آئے ہیں اور ہم سب کو واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ہم سب کو اسی طرح زندگی گزارنی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اچھی اور بہترین زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات نبی کے ذریعے اپنے بندوں تک بھیجے ہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ نبی عالم ہوتا ہے اور اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ جس طرح ہم میں مختلف کمزوریاں پائی جاتی ہیں، مگر نبی میں کسی قسم کی کوئی کمزوری اور کمی نہیں پائی جاتی۔ شاباش علی بھائی، آپ کو تو اپنا پورا سبق یاد ہے۔ جی ہاں فاطمہ آپی، الحمدللہ مجھے سبق یاد ہو گیا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، علی بھائی نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے، اور جن جن بچوں نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے نیچے دیے گئے کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ پیارے بچوں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوسرے بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ
اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ تمام بچے اپنا سبق یاد کر سکیں۔ جی پیارے بچوں، اب ہم نے نبوت کے بارے میں سبق یاد کیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم 5 بڑے رسولوں کے بارے میں سبق یاد کریں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ تمام بچے اپنا، اپنے بہن بھائیوں کا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔